The last session for today is titled as Are Politicians the Real Problem of Pakistan? We have our guests with us, Mr. Fawad Chaudhry from PTI, Malik Ahmed Khan from PMLN, Mustafa Nawaz Khan Khokar from former PPP, and with Mehmet Sarfraz, who's a journalist, and Miftah Ismail, who's the former finance minister of Pakistan. Assalamu everybody. Sorry, فواد چودھری صاحب کی سیٹ وہاں پڑی ہے لیکن اس وقت پنجاب اسمبلی کے کچھ ان کے ظاہری بات ہے کی ڈیسیجن لی جا رہی ہیں جو پنجاب میں مسائل چل رہے ہیں تو وہ ایک پی ٹی آئی کی میٹنگ میں ہیں. ان کا ویسے وعدہ تو ہے کہ وہ آ جائیں گے, تھوڑا سا لیٹ ہو سکتے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں اگر میٹنگ جلدی ختم ہوگی. لیکن اسی لیے ہم نے ایک سرپرائز گیسٹ جو ہیں مفتاح اسماعیل صاحب بٹھائے ہیں ساتھ کہ کیونکہ سیاست دانوں پہ بات ہے تو ڈفرینٹ ٹائپ کے ہمارے پاس ہر پارٹی کے بھی ہیں, دو پارٹیز کے ایک ہی ہیں لیکن ظاہری بات ہے ویوز تھوڑے فرق ہے. تو میں انٹروڈیوس تو انہوں نے کرا دیا لیکن ملک احمد خان صاحب ہیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے تو بہت بڑے لیڈر ہیں. اس کے علاوہ پنجاب کی سیاست کے اوپر جو ہے جو آج کل سب کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم ان سے چیزیں پوچھیں گے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں, سینیٹر تھے پیپلز پارٹی کے لیکن پھر آپ سب کے سامنے ہے کہ جب انہوں نے کچھ سٹینڈ لیے تو پھر ہوا کیا ہمارے سیاست دانوں کے ساتھ یہاں پر جو ہوتا ہے. اور بہت شکریہ اسلام آباد سے تشریف آئے ہیں. اور مفتاح اسماعیل صاحب ہیں فارمر فائنانس منسٹر, اور مفتاح بھی بہت کھل کر بات کرتے ہیں اپنی پارٹی کے اندر اور پھر اس کی وجہ سے کانسیکوینسز وغیرہ بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. یہ دو کانسیکوینسز والے ہیں تو ہمارا کیونکہ ٹاپک ایکچولی یہ ہے کہ کیا سیاستدان ہی ہر مصیبت کی یا جڑ ہیں یا آر دے رسپانسبل فار ایوری تھنگ. ہم جو بھی چیز بری ہوتی ہے ملک میں تو ہم سیاستدانوں کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے, ان کی غلطیاں تو ضرور ہوں گی, اس پہ میں ان تینوں سے بات کروں گی. لیکن یہ ہے کہ ہر چیز کا کیا بلیم سیاستدانوں کو ہی دینا چاہیے اور کیا باقی ادارے جو ادھر ہیں ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھانا چاہیے, بات نہیں کرنی چاہیے, اور کیا کمپرومائزز سیاستدانوں کو بھی کرنی پڑتی ہیں, کیوں کرنی پڑتی ہیں اور کیا کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ تینوں سے یہ بالکل یہ سوال ہے کہ کیا سیاستدان ہی ہر مسئلے کا جڑ ہے اور کیا انہیں ہی صرف برا بھلا کہنا چاہیے. تو ملک صاحب پہلے میں آپ سے شروع کرتی ہوں, کانسیکوینسز والوں کے ساتھ بعد میں آتے ہیں. Good with this? جی میمل تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مجھے فار این آڈ ریزن وین آئی ریسیوڈ دس انویٹیشن فرام میمل تو آئی واز بٹ ٹیکن ابیک بائی دا پاورٹی آف دس وٹ ایور وی آر سجیسٹنگ کہ ایدر پولیٹیشینز آر کاز آف آل پرابلمس, کیونکہ ایدر بیچ میں تھا. سو آئی ایگریڈ ٹو ٹیک دس چیلنج اینڈ سے آنیسٹی کے ساتھ کہ اگر پولیٹیشنز کی یہ پرابلم ہے تو یہ کیسے میگنیفائی کیسے ہو رہی ہے. اب کچھ تو نان پولیٹیکل ایکٹرز ہیں. ان دا کیس آف یونائٹڈ اسٹیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ کنونشنل پولیٹیشین نہیں تھے. تو میں نے ایگزامپل جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی دی وہ اس لیے دی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دی وہ اس لیے دی کہ انہوں نے پولیٹیکل جو لوگ تھے ان یونائٹڈ اسٹیٹس, ہم اس کو دیکھتے ہیں ایز اے چیپٹر آف ڈیولپمنٹ, ایز اے چیپٹر وچ از کالڈ سپر پاور, ایز اے چیپٹر وچ ہیز پروگریسڈ, ایز اے چیپٹر وچ لیڈز دا ورلڈ آن اکنامک فرنٹ, ان ملٹری, ان ڈیموکریسی, ان پارلیمنٹ, ان ہیومن رائٹس, ان سول رائٹس. تو ان ساری باتوں پہ جب ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس پوری پروگریس کو فاسٹر کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ پولیٹیشنز جو ہیں کیا وہ ریئل پرابلم ہیں. تو سوال وہاں پہ اٹھتا ہے, سوال برازیل میں بھی اٹھتا ہے, سوال فلپینز میں بھی اٹھتا ہے. یہ سوال وہاں پر اٹھتا ہے جہاں پر انکنونشنل لوگ پولیٹیکل رولز میں آتے ہیں. دے آر پاپولر, انڈاؤٹیڈلی دے آر پاپولر. میں ابھی پاکستان کی بات نہیں کروں گا. اینڈ دے بلیم فار دیئر وٹ ایور ڈیفیشنسیز دے ہیو, اس کو پھر میگنیفائی کرتے ہیں, اس کا لینس بڑا کرتے ہیں, پھر پبلک کے سامنے پورٹرے کرتے ہیں. اینڈ یس دین دا کوسچن ارائزز. سو it becomes a debate on the conventional media also, and it becomes a debate on this platform where we sit, جو کہ آپ کے آج کے ڈیجیٹل is the most influential platform which you people are using now. تو اس میں پھر یہ بحث کھلتی ہے تو اس کے جواب ضروری ہیں.
So now I come to Pakistan's context कि कैसे होगा. अब मेरे नज़दीक पॉलिटिशियंस प्रॉब्लम हैं कि नहीं हैं, इस सवाल का थोड़ा तारीखी जायज़ा लेना पड़ेगा. मैं लंबा नहीं करूँगा, I'll just sum it up in a minute. I'll just give 3 examples. Example number 1, non-deliverance politicians के खाते डलती है. तो इसलिए yes, once non-deliverance उनके खाते डलती है, तो फिर वो प्रॉब्लम कंसिडर होती है. तो ये सवाल यहाँ तक तो जस्टिफाई हुआ कि जब नॉन डिलीवरेंस उनके खाते डलेगी तो प्रॉब्लम के तौर पे वो आइडेंटिफाई होंगे. दूसरा सवाल कि पॉलिटिशियंस क्योंकि वोट लेते हैं, ये दूसरी एग्जांपल है, अपने आप को पेश करते हैं कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा. तो फिर जो बाकी वो हल्के जो आपकी इख्तियार और इक़्तिदार के मालिक हैं, those who have power, those who are decision makers, those who decide the fate with their decisions or with their power sitting in the institution as military, वो कितने ज़ेरे बहस आते हैं उस नॉन डिलीवरेंस के लिए? None. To my experience, unless they come to the government themselves, they do it unconstitutionally, sit in the government. उस साल का आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा या उस दिहाई का आप अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ मिलिट्री रूल था, इसने डिलीवर किया कि नहीं किया, वो एक बहस ज़रूर होती है. बट उसकी सारी जो तशरीह है वो उसके गैर जमहूरी होने में और उसको अपने लिए लेजिटिमेसी तलाश करने में और जमहूरियत की जदोजहद की बहस के अंदर रह जाती है. तो डिलीवरेंस फिर भी कहीं पीछे रह जाती है. और तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट तबका जो आपके पास है वो जजेस का है. तो क्या जजेस के वो फैसले, जैसे वो चाहे जितना मर्जी गलत फैसला कर दें, जैसे अभी बेसिक स्ट्रक्चर की तशरीह करके बैठ गए, यानी जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, रिमूवल होगी, वो एक फैसला आ गया कि बेसिक स्ट्रक्चर की तशरीह होगी है, और उसके साथ उन्होंने पार्लियामेंट का रोल बिल्कुल उसमें से मतरूक कर दिया, ख़त्म कर दिया. इसी तरह एग्जीक्यूटिव का रोल मतरूक कर दिया. सो सवाल फिर ये रहता है कि ये लोग क्या सियासतदान जो हैं ये इन चीज़ों को पार्लियामेंट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते थे? यस. द आंसर टू दिस क्वेश्चन जिसने मुझे इसकी सवाल की पावर्टी पे गौर करने का मजबूर किया, तो फिर मैंने ये माना कि अगर पार्लियामेंट मेरे पास थी तो मैंने इन सारी चीज़ों को अरेस्ट क्यों नहीं किया. सो यस, द क्वेश्चन इज़ लेजिटिमेट. मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ज़रूर है और सियासतदान मोरद इल्ज़ाम होने चाहिए. थैंक यू मलिक साहब, आपने बड़ा कैंडिडली इस चीज़ का और बड़ा ऑनेस्टली जवाब दिया. मुस्तफ़ा, मैं आपकी तरफ बढ़ूँ. आपके ख्याल में क्या वाकई ही सियासतदान जो है उनकी, ठीक है उनकी अगर गलती है नहीं है, लेकिन बाकी सब जो है वो किस तरह से सुप्रा बॉडीज़ बन जाती हैं और उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए जाते, और इस मुल्क के हालात के अंदर उनका कितना हाथ है? इवन आपकी एक ट्वीट के ऊपर गालिबन जो हुआ अभी आपके साथ पार्टी के अंदर भी, वो भी शायद इसी वजह से हुआ, और वो पार्टी की डिसीजन थी. हमें मालूम है कि यहाँ पर कौन सी ताकतें होती हैं. तो वैसे मैं बात ये कर रही हूँ कि खाली सियासतदान ही क्या मुर्द इल्ज़ाम होने चाहिए? शुक्रिया महमूद, और शुक्रिया अहमद भाई. ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छा एक ओवरव्यू दिया. ऑडियंस भी जो यहाँ पर बैठी है, आपके इस इन्माक का जो आपके सेशन में है उसका भी शुक्रिया, आपके यहाँ आने का भी शुक्रिया. मेरे ख्याल से अगर मैं इसका सिर्फ चंद जुमलों में, चंद अल्फाज में इस सवाल का जवाब देना चाहूँ या देने की अगर कोशिश करूँ, तो मेरे जहन में जो अल्फाज आते हैं वो कुछ यूँ हैं कि आज तक हम अपने मुल्क में ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व ही नहीं कर सके कि ये मुल्क चलाना किसने. मौजूदा इल्ज़ाम तो आप तब दें. ये जो गुफ्तगू है कि मुल्क चलाना किसने है, ये जब मुल्क बनते हैं तो अपने बनने से पहले या बनने के फ़ौरन बाद वो ये तय कर लेते हैं कि मुल्क किसने चलाना है और किस निज़ाम के तहत मुल्क चलना है. हमारे साथ भारत मौजूद है, हमें कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है. एक साथ हम आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद
آخر کیا وجہ تھی کہ پاکستان کے اندر پہلے جو ایڈلٹ فرینچائز کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں، اس ملک کے باسیوں کو ووٹ دینے کا حق ملتا ہے، وہ 1970 میں جا کر ملتا ہے. اور جس وقت ہم پہلی دفعہ یہاں پر یہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو انڈیا میں ان کی 3 پارلیمنٹس اپنی میعاد پوری کر چکی ہوتی ہیں. نہ صرف اپنی میعاد پوری کر چکی ہوتی ہیں بلکہ چوتھے الیکشن کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم اپنی انسیپشن کے وقت بھی اس ڈیبیٹ کو طے نہیں کر سکے. اور ہماری انسیپشن کے بعد، ہماری آزادی کے بعد، اس ملک میں مارشل لاء لگا. 1958 میں جب یہاں پر یہ ایک جو لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد اور پھر وہ سارا جو سلسلہ چلتا رہا، تو میں ایک قانون کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم جب یہ گفتگو طے بھی نہیں کر سکے تھے کہ ملک چلانا کس نے ہے اور کس نظام کے تحت چلانا ہے، تو جب ایوب خان صاحب نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے ایک قانون لے کر آئے اور اس قانون کا نام تھا ایبڈو. اس ایبڈو قانون کے تحت ماضی میں سیاست سے منسلک رہنے والے جو لوگ تھے ان سب کو نااہل کر دیا گیا. اس کے اندر وہ سیاستدان بھی نااہل کیے گئے کہ جن کا تحریک آزادی میں اور پاکستان کے قیام کے وقت ایک بہت بڑی جدوجہد تھی. اس کے اندر شیخ مجیب صاحب بھی شامل تھے، اس کے اندر حسین شہید سروردی صاحب بھی شامل تھے، اس کے اندر مولانا بھاشانی بھی شامل تھے. اور حسین شہید سروردی صاحب کا ایک بڑا مشہور فقرہ ہے کہ the only connection West Pakistan has with East Pakistan is PIA and myself. جب ہم نے وہاں کی لیڈرشپ کو ہم نے یہ گفتگو طے کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ملک چلانا کس نے ہے، تو پھر ایونچولی یہاں پر ٹیک اوور ہوا. وہ ایک پولیٹیکل لاٹ جو 1947 سے پہلے تیار ہوئی تھی، اس ساری کی ساری کو ایبڈو کے ذریعے فارغ کیا گیا. بڑے بڑے نام تھے اس کے اندر. اور پھر جب ملک ٹیک اوور ہو گیا، اس میں پھر ایسٹ پاکستان کا بھی جب ڈیبیکل آیا، جب ایک ٹریجڈی ہوئی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کیوں نہیں ڈیلیور کیا. وہ پاکستان کے لیے تاریخی طور پر ایک سب سے مشکل وقت تھا کہ آپ کا ملک 2 لاکھ ہو چکا ہے، آپ کے پاس آئین نہیں تھا، آپ کے 90,000 قیدی انڈیا کی قید میں تھے، پرزنرز آف وار تھے. اس وقت بھی ایک سیاستدان آگے بڑھا اور اس نے راہ دکھائی اور اس نے واپس معاشرے کے اندر ہوپ انسٹل کی. اور پھر جس شخص نے یہ کیا، میں ان کی پولیٹیکل کیریئر میں ان کا جو دور حکومت تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، ان کی ہم پالیٹکس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، حق ہے ہر کسی کا اپنے اوپینینز رکھنے کا. ان کو آپ کئی چیزوں کے اوپر الزام بھی دے سکتے ہیں، لیکن ان 6-7 سالوں میں اس شخص نے اس ملک کو جو بنانے کی کوشش کی، ایگزیکٹلی 6 سال بعد 7 سال بعد اس کے ساتھ کیا حشر ہوا. تو اس ملک میں سیاستدانوں کے اوپر جو سب سے ایک پولیٹیکل کلاس کے اوپر سب سے کڑا وقت آیا تھا، اس کڑے وقت میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرانا، ہم نے وہی چیزیں نہیں کرنی. اور انہوں نے مل کر اس ملک کو چلانے کے لیے ایک دستور اکٹھا کر لیا. اس کے اوپر یونینیمسلی اس وقت کی اسمبلی نے اس کو پاس کر لیا. اور اس دن سے لے کر آج تک ہمارا تو دعویٰ ہی صرف اتنا ہے کہ جب تک آپ اپنے ملک کے اندر یہ پرنسپل کانٹرڈکشن طے نہیں کریں گے کہ یہ ملک کس نے چلانا ہے، تو پھر آپ اس ملک کو کہیں لے کے نہیں جا سکتے. 75 سال ہو چکے ہیں. ان 75 سالوں میں ہم نے ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشنز دیکھی ہیں، ہم نے انڈائریکٹ ملٹری انٹرونشنز دیکھی ہیں، ہائیبرڈ کا ہم نے نظام دیکھا ہے کہ ایکسپیریمنٹس در ایکسپیریمنٹس. آپ سے خدا رہا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو فوج ہے، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان سے ہماری فقط درخواست صرف اتنی ہے کہ خدا رہا ایک دفعہ اس تجربے کو بھی کامیاب ہونے دے کہ اس ملک کے لوگوں کو آزادانہ فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو حکومت دینا چاہتے ہیں. اور پھر جس کو وہ حکومت دیں، مجھے شاید ذاتی طور پہ وہ شخص نہ پسند ہو، لیکن یہ آپ کا فیصلہ ہے، اس ملک کے عوام کا فیصلہ ہے، ہمیں اس کے سامنے سر نگوں کرنا پڑے گا. اور پھر اگر ہم انہیں مکمل اختیار دیں گے تو پھر ہم ان سے جواب بھی طلب کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہے
پچھلے 3.5 سال جس طرح گزرے ان کی حکومت کے اندر جو انفلوئنس تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہمارے سامنے موجود ہے. فریڈم آف ایکسپریشن, میڈیا رائٹ, سول لبرٹیز. آج آپ اپنے پورے ملک میں دیکھیں کہ ہمارے اس وقت جو سب سے بڑے 2 مسائل ہیں, دہشت گردی اور ہماری معیشت, یہ 2 ہمارے سب سے بڑے مسائل ہیں. اور ان 2 مسائلوں میں بطور سیاستدان یہ ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہمارے کوئی کیے ہوئے فیصلے امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتے. میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں شریک رہا ہوں, وہاں پر نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر آ کر سیاستدانوں کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے, یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ایک نظام ایسا بن گیا کہ جس کے اندر ہم نے سوالات پوچھنے چھوڑ دیے, ہم نے وہ بات کرنا چھوڑ دی. لیکن آخرکار کب تک کہ سیاستدانوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی دیکھی, جیلیں بھی کاٹی, پھانسیوں پر بھی چڑھے, کوڑے بھی انہوں نے کھائے, فٹیگ نے. ہمیں اگر اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے, اور آپ کا جو سوال تھا میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی جلدی اس ڈیبیٹ کو طے کر سکیں, 75 سال میں ہم نہیں کر سکے, اور مزید اب ہمیں لگتا یہی ہے کہ ہم اگر اسی طرح چلتے رہے تو انفارچونیٹلی لاجکلی اس ملک کو, اس ملک کی معیشت کو, اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ممکن نہیں ہے. شکریہ. تھینک یو مصطفیٰ. صاحب آپ سے بھی سوال تو خیر یہی ہے, لیکن اس کے اندر میں یہ ضرور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ معیشت اکانومی کے اوپر آپ فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں, بڑی کمانڈ بھی ہے. تو جو معاشی مسائل ہیں ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا صرف سیاستدان ہی اس کے لیے جو ہے رسپانسبل ہیں؟ تھینک یو میمل. مصطفیٰ صاحب کے اور احمد ملک صاحب کے بڑے اچھے اور میرے خیال سے ٹو دا پوائنٹ جواب تھے. اور جسٹ ٹو مصطفیٰ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا اس کو بریک کر لیتے ہیں کہ 47 سے لے کے 58 تک تو آپ سیاستدانوں کو بلیم کر سکتے ہیں. اکتوبر 58 میں جب اسکندر مرزا صاحب نے مارشل لا لایا اور پھر ان کو ہٹا کے ایوب خان آ گئے, تو 58 سے لے کر 88 تک تو بیسکلی ایکسیپٹ فار بھٹو صاحب کے 4 سال جو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی رہی ہے تو ماشاء اللہ ہی رہا ہے نا پاکستان میں 30 سال. تو 58 سے 60 سے 70 تک میں ایسے آپ کو بتاؤں کہ ایسٹ پاکستان کی انکم جو تھی پر کیپٹا انکم ایسٹ پاکستان کی ویسٹ پاکستان کے مقابلے میں 60 میں کم تھی, لیکن 70 میں اور بھی کم ہو گئی, ڈسپیرٹی اور بڑھ گئی. اور 70 میں ہم نے پہلے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے, لیکن پھر اس کا جو رزلٹ آیا اس کو آپ نے آنر نہیں کیا, سو ملک تو لخت ہو گیا. 88 تک تو آئی تھنک پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کے ایک چھوٹے سے انٹرم پیریڈ کے بعد پھر ماشاء اللہ آ گیا, تو 88 تک تو ماشاء اللہ رہا. 88 کے بعد آپ یہ ریوالونگ ڈور کی پالیسی کھیلتے رہے کہ جدھر 2-2.5 سال تک نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحب, بوتھ آف دیم ور پاپولرلی الیکٹڈ, ور تھرون آؤٹ. کبھی بلک شیر مداری صاحب آئے, معین قریشی صاحب آئے, معراج خالد صاحب آئے, مصطفیٰ جدوئی صاحب آئے, تھوڑے عرصے کے لیے آتے رہے. تو 10 سالوں میں آپ نے 8 وزرائے اعظم لے کر آئے. لیکن کیا ایک کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ بٹوین 88 اینڈ 97 یا 99 کیا ڈیلیور کر سکتی تھی 11 سال کے اندر اگر آپ نے 4 حکومتیں اور 8 وزرائے اعظم چینج کریں؟ سو دیٹ آلسو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. پھر اس کے بعد مشرف صاحب آ گئے. پھر 2008 سے ہم نے پھر سے ایک جمہوریت کے اوپر قدم رکھا ہے. جو خان صاحب کا, عمران خان صاحب کا دھرنا تھا 2014 میں, یا اس سے پہلے طاہر القادری صاحب جب آ جاتے تھے اور یہ ہزاروں لوگ جمع کر لیتے تھے, تو وہ کس طرح ہوتے تھے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. سو یس آئی ول سے دس, تھوڑا سا میں اس کو ماڈریٹ کروں گا کہ پولیٹیشنز کو جب موقع ملا ہے تو انہوں نے اتنا ڈیلیور نہیں کرا جتنا کہ اس لوگوں پاکستان کے لوگوں کو ان سے امید تھی. یہ بات ماننے کی بات ہے. لیکن پولیٹیشنز کو کتنی اسپیس دی گئی تھی یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. سو پولیٹیشنز کو بہت منیمل اسپیس ملی ہے, جمہوریت کے اندر بھی بڑی منیمل اسپیس ملی ہے, اور ہائبرڈ رجیم کے اندر اور منیمل اسپیس ملی ہے. اور پولیٹیشنز کو ہر وقت اپنے کندھے کے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ پیچھے کون کھڑا ہے. لیکن ود ان دیٹ اسپیس ہم نے کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی ہے.
سو جو اگر آپ معیشت کی بات پہ جاتی ہیں وچ از لٹل مور کمفرٹیبل ٹاکنگ اباؤٹ دس، تو میرا یہ خیال ہے کہ اور ہم اکثر پاکستان میں یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت ہونی چاہیے یا صدارتی نظام ہونا چاہیے. ہمارے ہاں صدارتی نظام بھی رہا ہے، پارلیمانری نظام بھی رہا ہے، مارشاء اللہ بھی رہا ہے، لیکن کسی نے ڈیلیور نہیں کیا. سو پاکستان میں تو گورننس فیلئر ہر طرف رہا ہے. مطلب ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی ایک پیریڈ جو ہے اس نے ماشاء اللہ اگر آ گیا تو اس نے ڈیلیور کر دیا، یا جمہوریت آ گئی تو اس نے ڈیلیور کر دی. ڈیلیوری تو کسی نے بھی نہیں کری ہے. آج اگر ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان کے اندر 60% لوگوں کی فیملی کی انکم 40,000 روپے بھی نہیں ہے، اور جس کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ $2 رکھتے ہیں یا $1 پر ڈے رکھتے ہیں، کہ آپ کی ایک لارج پاپولیشن جو ہے وہ 7.5 کروڑ تھی، اب میرے خیال سے 8.5 کروڑ ہو گئی ہوگی، جو کہ غربت کے نیچے ہے. اگر پاکستان کے اندر کروڑوں بچے جو ہیں وہ بھوکے رہتے ہیں، ان کو خوراک نہیں ملتی، پاکستان میں کروڑوں بچے جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اس میں تو مطلب یہ کہنا کہ سیاستدان اگر صرف مرید الزام ہے تو وہ تو بات درست نہیں ہے نا، کیونکہ وہ اکیلا تو پاورفل نہیں ہے. اور انہوں نے بات کری جوڈیشری کی، تو میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب بھی دیکھا گیا تاریخ میں جسٹس منیر کے زمانے سے اب تک، تو سپریم کورٹ نے ہماری اعلیٰ جوڈیشری نے کبھی بھی حقوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑی رہی ہے. ہمیشہ عجیب. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی نیا انہوں نے قانون نکالا کہ جس کے اندر ووٹرز کے ووٹ بھی، پارلیمنٹرینز کے ووٹ بھی نہیں گن رہے، تو آپ نے پارلیمنٹ کو تو سپرفلس کر دیا نا. صرف 4 یا 5 پارٹی کے لیڈر ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہوگا، باقی تو 14ویں ترمیم 18ویں ترمیم اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ ہو یا نہ ہو فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو اب ووٹ بھی نہیں دے سکتے، مطلب ان کے پارٹی کے خلاف وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہو سکتے. سو پارلیمنٹ تو ختم کر دیا آپ نے. تو اب جو ہے وہ مطلب یہ کہ مطلب اب تو 4-5 لیڈران اور باقی جو بھی اس ادارے ہیں وہی ملک چلا رہے ہیں. باقی تو پارلیمنٹ کے اندر لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، خوش مناتے ہیں، جا کے تھوڑے بہت اپنے پروجیکٹس کرا لیں گے اپنے حلقے میں، وہی کر سکتے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ سیاستدانوں کو بھی ہم نے کتنی اسپیس دی ہے، اور کتنا سیاستدان جو ہیں ان کو رسپانسو ہونا پڑتا ہے اپنے ووٹرز کے لیے جیتنے کے لیے الیکشنز، اور کتنا رسپانسو ہونا پڑتا ہے کسی اور کے لیے الیکشن جیتنے کے لیے. اور جب سیاستدان آپ کے اوپر رسپانسبل ہوگا، آپ کو رسپانس کرے گا، آپ کے ووٹ کے اوپر ہی صرف جیت سکے گا، تو پھر آئی تھنک ہی ول پرفارم بیٹر. تھینک یو مفتاح صاحب. ملک صاحب دیکھیں، یہ آپ آڈینس کو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس میں موسٹلی جو ہے میجورٹی ینگ لاٹ، یہ ینگ ووٹر بھی ہے، انہوں نے ہی ووٹ دینا ہے. ان کو کس طریقے سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ انگیج کر سکتی ہیں، یا ان کو یہ بتا سکتی ہیں کہ اصل میں ان کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے یہ ینگسٹرز ہیں جو ڈگریز لے کر بھی نوکریاں نہیں ملتی، جو ادھر کے حالات ہیں میرٹ کے اوپر نہیں ملتی، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. تو ان کو کس طرح انگیج کرنا چاہیے؟ اور ایک اور چیز جو میں آپ تینوں سے اس کے بعد اسی کے اندر بے شک آپ ایڈ کر لیجیے گا، کہ جو ہماری پارٹیز ہیں ان کے اندر کتنی جمہوریت ہے. جس طرح ابھی مفتاح صاحب نے اگزامپل دی ہے 63A کی جو تشریح کی ہے کورٹس نے، جس کی وجہ سے اب جمہوریت نہیں رہی اس طریقے سے، یعنی اب لیڈرز ہی کریں گے سارے فیصلے. تو یہ بھی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو پارٹی کے اندر جمہوریت ہو بات کرنے کی، جو بھی مفتاح صاحب تو کر رہے ہیں لیکن مصطفیٰ نے اس کا دیکھ لیا انجام. تو یہ جو چیزیں ہیں میرے خیال میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پارٹیز کے اندر کتنی ڈکٹیٹرشپ ہے اور کتنی جمہوریت ہے. اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا. تھینک یو میمل. میں آپ کے سوال کو آپ کی اجازت سے اینڈ ود دس ویری ایبل آڈینس میں 2 حصوں میں سپلٹ کر لیتا ہوں. ایک تو وہ مفتاح صاحب کی بات ہے، اور ایسی بات جو اٹ آلموسٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. مجھے یہ بحث نہیں ہے کہ وہ کیا لکھا انہوں نے، مجھے یہ بحث ہے کہ اس کا ان کے پاس حق نہیں تھا لکھنے کا. میرا جھگڑا صرف یہ ہے، اٹ مائٹ سوٹس می دیٹ وہ ووٹس تو میں نے لیے تھے، وہ ووٹس الیکٹڈ PTI کے تھے، اینڈ ود دس یوتھ لاٹ سٹنگ ہیئر آئی ایم اے پولیٹیشین، آئی کین گیج. ووٹنگ ٹرینڈ بھی میں گیج کرتا ہوں، ایج کے حساب سے بھی گیج کرتا ہوں، فیکشنلائز کر کے بھی گیج کرتا ہوں، پارٹی افیلیشنس کو بھی گیج کرتا ہوں، دھڑے بندی کو بھی گیج کرتا ہوں. میں ایک پولیٹیکل کانسٹیٹوینسی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس بات کو میں نے کہاں پر کب کیسے کہنا ہے، یہ مجھے سوچنا ہے. اگر میں نہیں سوچ کے کہوں گا تو اف آئی ایم ایڈریسنگ اے رانگ آڈینس تو آئی مائٹ گیٹ اے رانگ آنسر. تو جب میں سپریم کورٹ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا حق تو آئین کی تشریح ہے، آپ نے آئین لکھ کیسے دیا، تو یہ میرا ایک سوال بڑا جائز سوال ہے.
जैसे पीछे मैंने कहा कि उन्होंने अब बेसिक स्ट्रक्चर की गलत तशरीह की, मैं कन्विंस्ड इस बात पे, और मुझे ये कन्विक्शन क्यों हासिल हुई, किस लिए मिली, कि जब मैंने देखा कि जब पार्लियामेंट के मामलात पे जो फायर वॉल की एक बहस है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इन 3 पिलर्स पर बेस्ड है और इसमें एग्जीक्यूटिव की एक अलहदा ब्रांच है, वो कहाँ से फ्लो करती है? एग्जीक्यूटिव की ब्रांच मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पार्लियामेंट को जवाबदेह है, सो इनका इंटरफ्लो है। अब जजेस को आपने बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी बेसिक स्ट्रक्चर की बहस से बना दिया, और उसमें आपने उनके रिमूवल ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, दे आर द जजेस ऑफ देयर ओन कॉज। कभी हो नहीं सकता ऐसे, वो खुद बन के बैठ गए। सो ये गलतियां हो रही हैं और ये तारीखी गलतियां हैं, इनकी तारीखी सजाएं होंगी, इनका अजाला ऐसे आसानी से नहीं होगा, ये हमें भुगतनी पड़ेंगी। मिफ्ता साहब भी जो कह रहे हैं, वी गो अवे बैक, मेरा अपना बड़ा मुस्तफ़ा एंड मी गो अ लॉन्ग वे बैक। मुझे पता है इनको कॉन्सिक्वेंस की आदत है, ही स्पीक्स द ट्रुथ वेरी फ्लैटली, बड़ी प्लेन स्पीकिंग में बोल देते हैं, तो मुझे ये अंदाज़ा है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सवाल बड़ा ज़ोरदार सवाल है। जैसे भी महमल कह रही थी, तो मुझे पहले ये सोचना है कि अच्छा चलें, मैं उसी सवाल पे वापस जाता हूँ। मुझे बताएं, लोकल गवर्नमेंट्स के साथ पॉलिटिशियंस की क्या, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आई नीड एंड मैं यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ। दुनिया का कोई निज़ाम ऐसा जिसने डेवोल्यूशन के बगैर कहीं पर कोई पब्लिक की एम्पावरमेंट हुई हो, मुमकिन नहीं है। तो पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या बैर है इनके साथ, लोकल डेमोक्रेसीज के साथ? क्यों इनको एम्पावरमेंट नहीं मिलती? आइन में तो लिखा है 140A सेज दैट। जब 140A सेज दैट एंड मल्टीपल जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड डिफरेंट हाई कोर्ट सेज दैट, तो फिर क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज उनकी एम्पावरमेंट करती? पीटीआई की गवर्नमेंट आई, पहला विक्टिम लोकल गवर्नमेंट लॉ। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई, पहला विक्टिम PLGO जो कि जनरल मुशर्रफ के टाइम पे था, लोकल गवर्नमेंट का लॉ। जनरल मुशर्रफ ने तो खैर जो करना था NRB में किया, क्योंकि वो तो लेजिटिमेसी की तलाश में थे, वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स बना रहे थे, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन की बैकिंग नहीं थी। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, टेल मी वन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इन दैट, नहीं हो सका। उससे पहले जो एब्डो के अंदर सारे पॉलिटिशियंस गए, जैसे मिफ्ता कह रहे थे 1958 एंड प्रायर टू दैट, अनलेस देयर इज अ प्रॉपर politically empowered, economically empowered, आपके यूथ का जवाब मेरे पास नहीं होगा। You will never have those, you will keep on degrees, आप लेते रहेंगे, आपके हाथ में रहेंगी, but you will have no system for that। कैसे होगा? अब ये जो मशीनरी स्टेट की है, ये नौकरी देने का बंदोबस्त कैसे करेगी? 22 करोड़ लोग हैं, रियासत की जिम्मेदारी बनेगी, कैसे बनेगी? कि वो इस जॉब की अपॉर्चुनिटी को ग्रो कराए कंपेटिटिवनेस के अंदर, जैसे दुनिया में होता है, प्राइवेट सेक्टर के एंगेजमेंट से रेगुलेट करके। अब मैं अगर कहूं कि PIA नौकरी देती है, ये बहस है। मैं ये मानता हूं कि जब तक ये सफेद हाथी जो बोझ के साथ इस मुल्क की कमर तोड़ रहे हैं, जब तक ये बिकेंगे नहीं, जब तक ये स्टेट के कंट्रोल में और ये चलाते रहेंगे कि रेलवे ने नौकरी देनी है, PIA ने नौकरी देनी है, वापडा ने नौकरी देनी है, ये नौकरियां देंगे और ये इसी तरीके से रियासत में बंदोबस्त है और ये यूथ का ध्यान करेंगे। कम ऑन, 1.5 अरब रुपए का डेली का लॉस है। मिफ्ता विल टेल यू बेटर, ही नोज दैट, ही हैज द फिगर्स। वो मुल्क जिसकी कमर टूट रही है रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए के नुकसान से इस स्टील मिल को चलाने में, तो क्या हक था इफ्तिखार चौधरी साहब का बतौर चीफ जस्टिस कि वो स्टील मिल की जो ऑक्शन प्रोसीडिंग्स थी प्राइवेटाइजेशन की, उनको स्टॉल कर दिया आके? क्या हक था उनका रिकॉर्डिंग पे? कितने अरब का जाके नुकसान उठाया हमने? कार के प्लांट्स पे क्या हक था उनका? विल ही पे फॉर दैट? 10 अरब का जुर्माना इस रियासत ने अदा किया है उस जुडिशियल एक्टिविज्म पे, और मैं गिरदानूंगा गुनहगार कौन है? ये पॉलिटिशियन है, ही इज स्टैंडिंग देयर एज अ विक्टिम, और ये चोरी करता है। इसके गले में फंदा डाल के इसको खींच के नीचे फेंक दें। यस, दैट इज राइट, मान ले। बट सवाल सिर्फ ये है
کہ جس چیز کا جس کے پاس ریاست اگر آپ کو نوکری, کیونکہ میمل کا سوال مجھے جذباتی کرتا ہے, ریاست نوکری دے گی, یہ وہ ماں ہے جس نے یہ آپ کی حفاظت کرنی ہے, تو اس کے لیے اس کے پاس اس کو اس بنیادی کلچز میں سے, اس اژدہا سے, اس یہ جو آکٹوپس ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ پھینکے اس کو اتار کے, یہ اسٹیٹ بینک یہ اس کو نکالے, یہ جو کہ اسٹیل مل ہے یہ نکالے, اس پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرے. کہاں کھڑی ہے ایمریٹس آج؟ ویئر از قطر ایئر لائنس؟ کہاں لفتھانسا کھڑی ہے؟ کہاں یہ دوسری کھڑی ہیں؟ ہم ان سب سے بہتر تھے. واٹ وینٹ رانگ؟ اسٹیٹس کنٹرول. واٹ از رانگ ود وابڈا؟ یہ ڈسکوز, اچھا یہ دے دے صوبے کو, آپ اسے کہیں کہ یہ تم نے اتنے لاکھ بل ہے یہ صوبہ وفاق کو دے دے. آفٹر 18th amendment we jealously guard that. ہمیں پتہ ہے کہ یہ صوبوں کی بڑی فریجلٹی ہے, پروونشل رائٹس کی بڑی فریجلٹی ہے. اگر آج ہم اس بندوبست کو, آئین کے بندوبست کو چھیڑ بیٹھے تو خدا نخواستہ بڑی ڈائسینٹنگ وائسز ہیں, لوگوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں, غضب ہونے کا جھگڑا ہے, رائٹ فلی سو جھگڑا ہے کہیں پر, یہ مسنگز کا جھگڑا ہے, یہ نان اویلیبلٹی آف ریسورسز کا جھگڑا ہے. دیر آر سو مینی ایشوز. تو کیسے ہوگا یہ؟ اکنامکلی وائبل کریں. کیسے ہوگی اکنامکل وائبلٹی؟ پہلے اپنا نقصان تو دیکھیں کیا ہے, ایک دن میں ہم کیا بوجھ اٹھا رہے ہیں, اور کیا یہ رائٹ فلی ہمیں اٹھانا چاہیے. سو یہ میمل آپ جو سوال کہہ رہی ہیں, اور یوتھ کا جو مجھ سے کنسرن ہے, اس ارینجمنٹ میں تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے. اس کے لیے وی ہیو ٹو سٹ, اس کے لیے وی ہیو ٹو ڈائلاگ, a grand national dialogue. Yes, I agree with what Mustafa said. بیٹھے ملٹری والے بیچ میں, بیٹھے یہ ججز بیچ میں, ایک بندوبست ہم نے دیے, ایک فریم ورک دیے, کانسٹیٹیوشن ہے. Everybody should shrink to his role. اپنی بات آئین کے تابع کر دیں, جو آئین کہتا ہے وہی ہو. یس, تب ہم پولیٹیشنز کو مورد الزام ٹھہرائیں گے, اور ہمیں ٹھہرانا چاہیے. اور اگر پولیٹیشنز اس پچ پر لا نہیں پا رہے تو اس کے بھی ذمہ دار پولیٹیشنز ہیں. اگر کسی طاقت کے بندوق کے ڈر سے ہم ڈرتے ہیں, ہم بندوق سے ڈرتے ہیں کہ یہ دیکھیں اب آج چیمپئن ہیں, میرا شکوہ 3 دن پہلے تک تو باجوہ صاحب سے میرا شکوہ تھا, آج عمران خان کا شکوہ ہے. بھئی واٹ از اٹ؟ یہ کیسے ہے؟ تو یہ شکوہ کیوں بدل گیا کہ کیا وہ باجوہ صاحب پہلے ساتھ تھے اور آج باجوہ صاحب میرے ساتھ ہیں؟ Is this the case? So come on yaar, yes we have to be blamed. This is dirty linen which ہم کیا اٹھا کے پھریں گے اور کیا بات کریں گے. And secondly, دیکھیں میں کنونسڈ ہوں اس بات پہ, دنیا میں کہیں بھی کسی بھی تحریک میں اگر ذمہ دار مولوی ہوگا اس تحریک کا تو اس کے اثرات مولوی جیسے نکلیں گے. اگر اس تحریک کا ذمہ دار کوئی لیبر والا ہوگا, وہ لیبر یونین کے رائٹس پہ جائے گا تو اس کے ویسے اثرات نکلیں گے. اگر کوئی نیشنلسٹ ہوگا تو ویسے ہی اثرات لے کر آئے گا. کوئی پروگریسو ہوگا, لبرل ہوگا, اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. یس, یہ ہونا چاہیے, لیکن ان پریکٹس میں نہیں کر پاتا ہوں. میری ساری پروگریسو اپروچ, میری ساری آئیڈیلزم, when I get to real politics, it subsides. I compromise every day. I can't speak that truth. مجھے پارٹی میں اس کانسیکوینس کا ڈر ہے جو مصطفیٰ نے فیس کر لیا. So, who am I to sit here and talk? میری اوقات کیا ہے پھر؟ Reality is there. It has to be checked. And being honest, کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے, for both of them, for every political party, even for my leadership, ان کے لیے بھی یہی ہے, even for عمران خان. بھئی what is democracy without being honest? اگر اس ڈیموکریسی کے پرنسپل میں آنیسٹی نہیں ہے تو لائیں پہلے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں, بیٹھیں, جو آپ سے غلط ہوا مانیں. آپ مانیں نا کہ آپ نے کیا کیا with PMLN starting onwards from 2016, وہ جیلز کا حساب, وہ نان ڈیکلیریٹری ریجیمز کے کیے گئے معاہدوں کے حساب, جب مجھے وہ دینے واجب ہی نہیں تھے, وہ فرض نہیں تھے, تو مجھ سے نوافل میں پوچھ لیا. کمال ہو گئی. وہ جیلیں, وہ قیدیں, وہ صحبتیں, وہ ابتلا, وہ پارٹیوں کا توڑنا, وہ نیب. مصطفیٰ ایبڈو, لیٹس ٹاک اباؤٹ نیب.
It is current. It is just on hands. We have faced it. So, sir, no, honestly speaking, this is what it is. अच्छा मुस्तफ़ा, मलिक साहब ने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की और उसकी बात की है. ये अभी रिसेंटली खान साहब ने भी ये बात की है कि अगर इस तरह वो मान जाएं, जिसने गोली मारी है, जिन्होंने शहबाज गिल साहब के साथ जो किया और आज़म सवाती साहब के साथ, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर वाकई एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बननी चाहिए जो सब माने? और क्या वाकई हमारे इदारे आके बैठेंगे? वैसे बाजवा लीक्स में आजकल बहुत कुछ है, कुछ एक कॉलम निगार लिख भी रहे हैं, बहुत सारी बातें मानी भी जा रही हैं कि अदालत में ये कहा, उसको ये कहा, इस तरह मैनेज किया, फलाने के लिए ये किया, वो आती हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड आकर ये बातें करें ना. इस तरीके से लीक से तो कुछ नहीं चलेगा. तो आपके ख्याल में क्या ये ज़रूरी है? और आप दोनों से फिर मेरा मिफ्ता और आपसे यही सवाल है, ये जो यंग लॉट इधर बैठी है, इनको या तो एक पार्टी बहुत अच्छी लगती होगी और बाकी सियासतदान सारे के सारे ही इनको लगता होगा वो चोर हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है. इस चीज़ को भी किस तरह से डिस्पेल करना चाहिए? तो महमल, जो आपका पहला सवाल है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के हवाले से, अनफॉर्चुनेटली ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन उन ममालिक में हुई है जहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है. फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ अफ्रीका, अपार्थाइड का बहुत लंबा एक अरसा गुजरा, उसके बाद जिस वक्त नेल्सन मंडेला अपनी इनकासरेशन से बाहर आए और वहाँ पर राइट्स शुरू हुए और स्ट्रीट्स के ऊपर पूरा मुल्क एक ऐसे बहरान में चला गया कि जहाँ पर लोगों ने कत्लेआम शुरू कर दिया. सोसाइटी का, माशरे का एक ब्रेक डाउन हो गया और उसमें फिर वहाँ पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन उस माशरे के अंदर, उस मुल्क के अंदर हुई. हम तो आज तक बांग्लादेश के हवाले से ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन नहीं कर सके. बट द क्वेश्चन इज कि हम क्या चीज़ों को उस नहज पर लेकर जाना चाहते हैं कि सोसाइटी का पूरा ब्रेक डाउन हो जाए और उस ब्रेक डाउन के बाद हम ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करें? और अगर हमने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की इब्तिदा करनी है तो बलूचिस्तान में पिछले 2 दहाइयों से जो कुछ वहाँ पर चल रहा है, क्या वहाँ पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में पिछली 2 दहाइयों में they've been at the receiving end. जो बड़ी ताकतों की सियासत रही, जो फिर उसके बाद हमारा अपना किरदार रहा, और आज हालात इस मुकाम पर खड़े हैं कि 2 दहाइयों से हम इस कौम को, इस कौम के नौजवानों को, सबको हम एक नैरेटिव बेचते आए कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत बैठी है, काबुल में जो हुकूमत बैठी है, वो भारत नवाज हुकूमत है, वो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम करने वाली एक हुकूमत है. दर्जनों वहाँ पर भारत के काउंसलेट्स खुल चुके हैं, और जब ये मर्द मुजाहिद जब ये वहाँ पर आएंगे तो आप देखिएगा कि कैसे हालात और वाक़यात तब्दील होंगे और कैसे ये जो TTP है इसका सदबाब किया जाएगा. ये भारत से भेजे हुए लोग हैं, रॉ फंडेड लोग हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं. आज क्या ये बात कोई मानने के लिए तैयार है कि 2 दहाइयों तक हम इस कौम को जो नैरेटिव बेचते रहे, क्या वो सही था या गलत था? आज वहां पर वो भारत नवाज हुकूमत नहीं बैठी, वहां पर वो लोग बैठे हैं कि जिनको इस रियासत की सपोर्ट हासिल रही. हमने खुशियों के शादियाने बजाए पूरे मुल्क में कि जिस वक्त काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया, हमने कहा कि वो शैकल्स ऑफ स्लेवरी उन्होंने उतार दी है. आज इस मुल्क में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं, उस वक्त भी पख्तून लीडर्स थ्रू आउट, बाकी मुल्क की जो नेशनल लीडरशिप थी, वो सब इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाते रहे कि ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, आप इनमें तफरीक ना कीजिए. कल पेशावर में, परसों रात को
ایک تھانے پر حملہ ہوا, ایک ڈی ایس پی وہاں پر شہید ہوئے, 2 پولیس کے جوان ان کے ساتھ شہید ہوئے. صرف اس سال تقریباً 150 کے لگ بھگ ہمارے فوج کے جوان شہید ہو چکے ہیں, ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو چکے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ان کی ہو رہی ہے. آج ہم کون سی بھارت نواز حکومت کو اس کا الزام دیں گے؟ ہم اس کے اوپر ہم ٹروتھ کی طرف آ نہیں پا رہے. مسنگ پرسنز کا ایک پرابلم ہے. صرف پرسوں کی بات ہے, ایک صحافی شاہد اسلم صاحب, ان کو اٹھا لیا گیا. تو ہم یہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ کیا واقعہ ہوا, ہم نے کیوں یہ سوچ رکھا ہے کہ خدا نخواستہ ہم اتنی بڑی کاسٹ پے کریں گے کہ ہمارے ملک کے اندر معاشرہ پورا بریک ڈاؤن کا شکار ہو جائے, نفسا نفسی کا عالم ہو, فتنہ انگیزی ہو, اور اس کے نتیجے میں کہ جب خدا نخواستہ اتنا خون بہہ جائے تو پھر ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جائیں گے. ہمارے پاس ایک دیا ہوا آئین موجود ہے. ہم نے ایک چیز طے کی کہ ہم نے اس دستور کے تحت اس ملک کو چلانا ہے. میرے دوست احمد نے بالکل ٹھیک چیزوں کی طرف, جوڈیشری کا آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا. ایک اور ہمارے دوست ندیم افضل چاند, وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بن گئے. انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا. اب اس ملک میں میں سب جانتے ہیں کہ لیگل جوڈیشل ریفارمز جو اس معاشرے میں ایک نہیں ڈیلیور کر پا رہی. ایک عام آدمی کو کتنا اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے انصاف لینے کے لیے اس ملک کے اندر. انہوں نے خط لکھا رجسٹرار سپریم کورٹ کو کہ ہم آپ کو جو پبلک کٹی سے آپ کو جو پیسہ جا رہا ہے, ہمیں ذرا کچھ اس کے بارے میں بتلائیے تو صحیح کہ وہ کہاں اور کس طریقے سے خرچ ہو رہا ہے. آگے سے جواب آیا کہ یہ آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اندر مخالفت کر رہے ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے. 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر ججز کی جو اپوائنٹمنٹ تھی, آپ نے جو ذکر کیا احمد, وہ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر طے کیا گیا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کو کس طریقے سے ہوگی. افتخار چودھری صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے, انہوں نے یہ پیغام دیا اوپن کورٹ کے اندر بیٹھ کر, انہوں نے یہ کہا کہ میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سٹرائک ڈاؤن کر دوں گا. پارلیمنٹ یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتی ہے, یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اور پھر 19th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آنی پڑی, اس کو انڈو کرنا پڑا اس سارے پارٹ کو جو 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے تھا. تو ہم جس طریقے سے اس ملک کو چلاتے رہے ہیں اس میں اب 75 سال گزر چکے ہیں. ہم آج معیشت کو مفتاح بھائی بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں, ہم سب سے بہتر طریقے سے شاید جانتے ہیں, لیکن ملک نہیں چل پا رہا. ملک اب ایک ایسی نہج پر پہنچ چکا ہے کہ یہ جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے متعلق آپ کا دوسرا سوال تھا, 64% پاکستان کی یہ آبادی ہے. ہر سال تقریباً 25 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں ایڈ ہوتا ہے. ہم سیاستدانوں کے اوپر, ہمارے اوپر جو سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے وہ نوکریاں دینے کا ہوتا ہے, کیونکہ معاشرے کے اندر بے روزگاری اتنی ہے. ہم یہ جو کانورسیشنز ہیں, دیکھیں آپ ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں, سکسیسفل ایگزامپلز آپ کی ریجن میں آپ کے سامنے ہیں. ہم ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جغرافیہ دیا ہے کہ واہ واہ سبحان اللہ, اور اس کے ذریعے ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں. 75 سالوں میں تو ہم نے کچھ کیا نہیں. یعنی آج اگر بطور سیاستدان میں یہ بیٹھ کر طے کرنا چاہوں کہ میں نے اپنے ملک کو ٹریڈ کے لیے کھولنا ہے, تو کیا میں انڈیا کے ساتھ بات کر سکتا ہوں؟ کیا نواز شریف صاحب اس میں کامیاب رہے؟ کوشش کر کے انہوں نے دیکھ لی. میں اس کیبنٹ کا حصہ تھا کہ جس میں انڈیا کو MFN کا سٹیٹس دیا. انہوں نے بھی ہمیں دیا, ہم نے بھی انہیں دیا. جو فیڈرل سیکرٹری کامرس تھے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے انکار کر دیا. ساری کیبنٹ ان سے سوال کر رہی ہے کہ کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, سیکرٹری صاحب آپ کیسے اس کو نہیں امپلیمنٹ کریں گے؟ انڈر دا رولز آف بزنس آپ پابند ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے. وہ کچھ چیزیں جی دیکھنی ہیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. اور کابینہ بیٹھی وہاں پر. تو ہم نے اگر ان نوجوانوں کے لیے
ایک اچھی زندگی, ایک اچھا معاشرہ جس کے اندر یہ آزادی سے سانس لے سکیں, اپنی زندگی ایک بہتر طریقے سے گزار سکیں. تو آئی مین آپ پھر سمجھیں گے کہ یہ پھر وہی بات کر رہا ہے, لیکن ہمیں سیکیورٹی اسٹیٹ کا جو اپنی ہے, جو ہماری تعارف ہے, ہمیں اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. جسٹ لاسٹ پوائنٹ کہ آپ کے ملک کے اندر اس وقت کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب ریکوڈیک جیسے معاملات آپ کے سامنے ہوں, اسٹیل ملز جیسے آپ کے سامنے ہوں, ایک یہاں پر جوڈیشری ایسی ہو کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام کے اوپر سب چیزیں پالیسیز کی دھجیاں بکھیر دے. کوئی آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, اور جو بھی کرے گا وہ سوورن گارنٹیز مانگے گا. اور جو آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آیا ہے, جس نے انویسٹمنٹ کی ہے, اس کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے. سو نوبڈی از گوئنگ ٹو کم ٹو پاکستان. کسی نے یہاں پر بزنس کرنا ہے, فرینکلی اگر آپ نے بینک کھولنا ہے تو یو نیڈ این او سی. این او سی چلے جو روٹین کے آپ کے فائنانس منسٹری ہے, اسٹیٹ بینک ہے, ٹھیک ہے, فائن, لیکن آپ کو وہاں سے انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی آپ کو این او سیز چاہیے. آپ نے اگر ٹی وی چینل کھولنا ہے آپ کو تب بھی این او سی چاہیے. آپ نے اس ملک کے اندر فورن انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے آپ کو تب بھی آن بورڈ رکھنا پڑے گا. آئی مین یہ پرو بزنس نہیں ہے. ہم جابز ریاست اگر نہیں دے پا رہی, اور ریاست کا کام بھی نہیں ہے کہ اس طریقے سے ڈائریکٹلی, لیکن وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا تو ہمارا کام ہے کہ جس میں اس انوائرمنٹ میں لوگوں کے لیے اکانومی کے اندر گروتھ ہو, جابز ہوں. ٹورزم کی ہم بڑی بات کرتے ہیں, کون اس ملک میں آئے گا, کیوں آئے گا؟ آئی مین یس ہمارے پاس بہت خوبصورت جگہیں ہیں, لیکن جہاں پر ہر 5ویں روز ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہوں, آپ کے پاس سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہو, آئی مین کیوں آئے گا یہاں پر کوئی؟ تو ہمیں اپنا بالکل, اور یہ ہم آئی تھنک وی آر ایٹ دس پوائنٹ کہ اگر ہم نے یہ کانٹرڈکشنز طے نہ کی تو یہی نوجوان جو یہاں پر بیٹھے ہیں جب یہ ڈیسپریٹ ہوئیں گے اور معاشی حالات بگڑیں گے تو جہاں پر یہ ہمارا سب سے بڑا ایسیٹ ہے وہاں پر انہوں نے پھر جو ہمارے ساتھ کرنا ہے, پھر اس میں یہ تفریق نہیں کریں گے کہ فلانا کون ہے, فلانا کون ہے, فلانے کے کیا ویوز تھے, فلانے کی کیا گفتگو تھی. یہ پھر سب کے پیچھے پڑیں گے. تھینک یو مصطفیٰ. یہ مفتاح سے جواب لے کے پھر میں ایکچولی اوپن کر دوں گی. فواد چودھری صاحب کا ابھی بھی انتظار ہے, میں نے میسج بھیجا لیکن وہاں پر کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ملک صاحب باتیں چل رہی ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا شاید ڈیلے ہو گیا. لیکن جی نہیں میں ابھی اوپن کرتی ہوں, مفتاح لاسٹ کامنٹس اینڈ دین آئی ول اوپن دا. اچھا, جو باتیں احمد صاحب نے کی ہیں اور مصطفیٰ نے کی ہیں اس سے ڈس ایگری کرنا تو آئی تھنک ممکن نہیں ہے. اور یہ جو کمیشن کی بات ہے یہ تو کافی لوگ کافی عرصے سے کر رہے ہیں کہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن, بٹ ناٹ جسٹ کہ ہم نے معلوم کرنا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. پاکستان میں انفارمیشن تو پہنچ جاتی ہے سب کو, لیکن دا آئیڈیا از کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے پاکستان کو. وی آر ناؤ ایٹ دا لوسٹ ایپ. میں اپنی ایڈلٹ لائف کے اندر اس سے برا حال میں نے نہیں دیکھا ہے پاکستان کے پولیٹیکل اکانومی کا جو اس وقت ہے. ہمارے ادھر ایک طرف معیشت کا ایک دم بحران ہے, دوسرا پنجاب اسمبلی میں الگ چیزیں ہو رہی ہیں, کئی الیکشنز ہو رہے ہیں, ایک دن پہلے کورٹ بولتی ہے کروا لو نہیں کرواؤ, عجیب عجیب پاکستان میں چیزیں ہو رہی ہیں. سو جتنا بھی ہم پولیٹیشنس کو اگر وہ بھی رکھتے ہیں الزام سے ہٹانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو پولیٹیشنز ہیو ناٹ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو گیون دیم سیلف کریڈٹ ان دا لاسٹ کپل آف ایئرس کہ پولیٹیشنز نے کیا کیا ہے. مطلب آر ویری سیریس اباؤٹ دا کرائسز فیسنگ پاکستان, پولیٹیکل کرائسس, اکنامک کرائسس, تو بہت ساری چیزیں ہیں. جو بات انہوں نے کری کہ سیکیورٹی اسٹیٹ, اگر آپ جو بھی سیکیورٹی اسٹیٹ کی پالیسیز فالو کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس 4-4.5 بلین ہے اور آپ کے ایڈورسری کے پاس کوئی 600 بلین ہے تو کوئی نہ کوئی پالیسیز تو چینج کرنی پڑے گی ہم کو. سو آئی تھنک مطلب یہ کرنا ہمیں ضروری ہے. سو واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو نو از کہ پاکستان از ناٹ ورکنگ اینڈ اٹس ناٹ ورکنگ فار آل آف اس آلموسٹ, اور کچھ نہ کچھ نئی چیز کرنی پڑے گی. تو جو کر رہے ہیں اب تک جو کر رہے ہیں وہ ہائیبرڈ ہے یا یہ ہے وہ ہے, جو اب تک کر رہے ہیں وہ کارآمد نہیں ہوا ہے. تو ہم کو کچھ نہ کچھ مختلف کرنا پڑے گا. اور اگر پہلے مل کے بیٹھیں, اور یہ جو انہوں نے بات کری کہ علماء کرام حضرات وہ بھی وقت وقت دھرنے کر دیتے ہیں وغیرہ چیزیں کر دیتے ہیں, علماء کرام ہو گئے,
بیٹا ایک منٹ, مطلب یہ کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ لیجسلیٹرز کا کیا کام ہے. میں نے لیکن بات کی تھی نا کہ لیجسلیٹرز آر ایکچولی لیجسلیچر ختم ہو گیا ہے, سپر فلس ہو گیا آفٹر دیز امینڈمنٹس. آپ کا وہ اس کا ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہو سکتا تو کیا کر سکتا ہے؟ یہ ہیز ٹو آلویز ووٹ اکارڈنگ ٹو ہز پارٹی. تو ختم ہو گئی نا بات. مطلب آپ کو تو یہاں تک جانا چاہیے کہ ایکچولی اس کو 18ویں ترمیم کے بھی ریسٹرکشنز ہٹا دینے چاہیے, 14ویں ترمیم کے بھی ریسٹرکشن رہنا چاہیے کہ لیٹ ہم ووٹ, you know, what his thinks, whether it's voting for money or conscience or whatever, and پھر اس کے بعد let the democratic process, you know, work itself. اور اگر وہ غلط ووٹ کر رہا ہے تو لوگ اس کو ہرا دیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اب جو ہے علماء کرام ہوئے, بزنس لیڈرز ہوئے, میڈیا ہوا, جوڈیشری اسپیشلی, ملٹری اینڈ پالیٹیشنز, they need to sit together and figure this way something out. کیونکہ یہ ملک جو اس طرح چل رہا ہے, اس طرح اگر چلتا رہے گا تو یہ we will have done a huge disservice to our youth. مطلب یہ ملک کے بچوں کے ساتھ, ملک کے لوگوں کے ساتھ, اور میجورٹی ملک کے لوگ بچے ہی ہیں, ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی اگر ملک کو اسی طرح چلاتے رہیں. I'll stop here and then, you know. اچھا سوری, میں پہلے رولز بتا دوں. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, ہر ایک کا سوال میں نہیں لے پاؤں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ پلیز نام بتائیے گا اور صرف سوال کیجیے گا. آئی نو کہ بہت لوگوں کو کامنٹ کرنے کا شوق ہے, آپ کامنٹ بعد میں کر لیجیے گا, ٹائم کم ہے, میں اس لیے چاہتی ہوں کہ زیادہ تر سوال. اچھا, سب سے پہلے میں چاہوں گی کوئی خواتین اگر ہاتھ اٹھا رہی ہیں تو پلیز ان سے پہلے کوئی سوال پلیز ذرا دیکھ لیجیے گا, مائک ان کو دے دیں. نہیں اس لیے کیونکہ یہاں پہ سارے جو آدمی ہیں نا, وہ پچھلے سیشن میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ خواتین کے سوال لیے نہیں, اور آپ لوگوں نے سارے مردوں کے سوال لے لیے. السلام علیکم سرز. میرا نام لائبہ ہے. اس سیشن کا ٹائٹل تھا کہ آر پولیٹیشنز دا ریئل پرابلم ان پاکستان, اینڈ آئی فیل لائک اس پورے سیشن میں سارے کویشچنز ڈائریکٹ ہوئے آڈینس کی طرف وداؤٹ any answers being given, right? So you talked about target killings, you talked about Balochistan, you talked about the economy, you talked about national security, and it just seems like legislators and politicians, honestly, the question that I want to ask is, if a legislator can do nothing in this country, why are you a politician? Youth ka question. And this is I'm not posing this as a rhetorical question, this is a genuine question, right? Youth کے بارے میں بار بار یہ پوائنٹ آئے جا رہا ہے, اتنے سارے, کیونکہ یہ کل بھی ڈسکشن ہوئی ہے ایک پینل ٹاک میں, رائٹ؟ اینڈ دا بگیسٹ پوائنٹ دیٹ کیم اپ واز کہ آپ کے جو پالیٹیشنس ہیں پارٹیز میں, they're not even engaging with their own constituencies. The people on the ground, Ammar Ali Jan, Jibran Nasir, these are all independents, right? They are unable to come to parliament. Pura system ٹھیک ہے, صحیح ہے, rigged ہے, but you are in a position of power, and then the question becomes, what are you actually doing in that process? میں آپ کے سوال کا جواب یہاں سے دینا چاہوں گا کہ آپ نے بالکل درست کہا. عمار کی طرح کے اور لوگ جو سیاست کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں, ان کو اس طریقے سے راستہ نہیں مل پا رہا, اور پھر ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے, ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے الگ کر سکتے ہیں. آخر ہمارے اوپر ذمہ داری تو ایک ہے. Competence, I think, a bit of honesty, fearlessness, these are the things that اگر politicians compromise نہیں کریں. آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے جو دونوں بھائی ہیں جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, سال پہلے ایک بہت بڑا, میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے, ووٹ کو عزت دو کی بہت بات ہوتی ہے, اور پھر اچانک ووٹ کو عزت دیتے دیتے جو معراج میرے اور میری اپنی پارٹی بھی, ہم سارے اس چیز میں شامل ہیں. سینٹ الیکشنز, آپ کے کولیگ ہیں, آپ کے دوست ہیں, میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. ایسے ہی ٹہلتے ٹہلتے ہمیں کسی نے کہا کہ یار
جسٹ گو اینڈ سی کہ ہال کے اندر کوئی سب چیزیں ٹھیک ہیں, پراپر ہے, ووٹنگ سے پہلے ٹہلتے ٹہلتے وہاں پر پہنچ گئے. اور پھر ہم نے وہاں پر جو چیزیں ڈسکور کی وہ شاید آپ لوگوں تک بھی پہنچی ہوں کہ کیمراز وہاں پر لگے تھے, اور پورا اس لیے لگائے گئے تھے کہ سارا کا سارا جو کسی بھی ممبر نے جس طریقے سے بھی ووٹ کرنا ہے, جس چیز کے اوپر بھی اسٹیمپ کرنا ہے, تو وہ پورا ایک ریکارڈ ہو تاکہ بعد میں ان کو کنفرنٹ بھی کیا جا سکے. اور اگر کسی نے پیسے لیے تو جب وہ لینے آئے تو پھر اسے یہ بھی کہا جائے بھائی تم نے تو دیا ہی نہیں, یہ تمہارا ریکارڈ. وہ ہم نے پکڑ لی ہے کیمرے وہاں پر. پھر ایک بڑا شور شرابہ ہوا, ہم نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی, ایک ہائی پاورڈ کمیٹی کہ جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی, اور ہم پہنچیں گے کہ کس نے یہ کیمراز یہاں پر سینٹ ہال کی, پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی کو وائلیٹ کیا, کون یہاں پہنچا, کس نے لگائے. ایک میٹنگ بھی نہیں ہو پائی. اور ہاں پھر ہم نے I disagree with the politics of PTI and what کہ شہباز گل صاحب and اعظم سواتی صاحب, لیکن جو ان کے ساتھ ہوا اس کو کسی طریقے سے جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا. آج میں یہاں پر پہنچنے کے لیے جیسے ہی آتا ہوں, ہوٹل میں چیک ان کرتا ہوں, ٹوائلٹ جاتا ہوں, ایز لائک یار کہ یہاں پر کمرے میں کہیں کیمرے تو نہیں لگے ہوئے. تو عجیب ہم اتنا, اور I'm sorry, ہم جو سارے سیاستدان ہیں یہ صرف واحد جواز نہیں ہے, ہماری کمپٹنس کے بھی ایشوز ہیں. اور I think it just boils down to کہ how honest you are with your work. آپ اپنی کیپیسٹی کے اندر ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں یا نہیں, اور جب آپ وہ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو اسپیس مل پاتی ہے, کچھ لوگوں کو اسپیس نہیں مل پاتی ہے, اور اسپیس لی بھی جا سکتی ہے. تو I think I tried my best to answer the question. I hope. دیکھیے, it's a very pertinent question. Now, honestly speaking, this legislative part is my last work, and the system says that. Now, we happen to be the members of assembly or the parliament. In case of provinces, we are the members of the assembly. So the first and the foremost duty which I have is to my constituent. I have to address his problems. Whether it is a problem of development, I have to. If my constituent is traveling on a road which is non-travelable, if they don't have schools there, if they don't have municipal services, I'm answerable to them. But the leadership of political parties was misconceived with it. They said that voters tend to vote for their work. Yes, they have to, and I'm bound. I have to address the problems of my constituents first and foremost. For that purpose, in assemblies and in parliament, the first session is of question hour, in which we put questions. We are made answerable to that. The governments are made answerable to that. The members put that. It's a whole lot of questions. And I would suggest that you are the future of Pakistan. You should be familiar with the working of the parliament. You should know that in those question hours, ministers are grilled, governments are grilled for non-delivering. Members put their questions, they ask questions. They asked for funds, they asked for jobs, they asked for multiple things to be performed by the government. Yes, they do that. Then comes law and order part. Then comes a different type of resolutions and public interest and things. And then comes the legislative part. Legislative councils were abolished before the 1935 Government of India Act. It is history like 100 years back, 125 years back. Now these are parliaments. Now parliaments makes you answerable. I can write a book. I might have written the books. Yes, I am progressive in my own ideology, but I never had time to push it up. I never had time to reflect it. I had different reasons to put myself and being seen where I am. I have a huge respect for Amar. I have gone through his book. I like it. If he is with me, I have been taking care of him. I have been taking care of all those Pashtun students, those who come to me. I have been going to Aurat March. I have been standing at a position where my party never asked me to stand. I have always helped anybody who is in trouble. Now, the question is, the reason I said that,
And the reason I explained all this, these are different spheres of life. Now, being to parliament, if somebody is elected once, it's not just the party ticket that he gets. It is a lot more about that. It is being 24 hours available. It is being present for all their needs. It is being present, sacrificing your own life and things. Once you are putting yourself for the right to, you have a right to represent people, then you have to give up all other luxuries of life. It is not just the bad side of it. Now, I say, honestly speaking, yes, as legislators, we have problems. We don't have academies as civil services have. Political parties have never endeavored to make one. Fahim is sitting here with Ahmed Bilal Mehboob Saab and with Pildat and with few other people, those who have been striving for it from the last 2-3 decades. We have tried to push that these people, those who you are sending to the parliament, those you are sending to the assemblies, they need to know what is drafting, how to make laws, how to answer for that. But thanks, sir. There is one, Fawad Saab is sitting upstairs, I can see that. But probably there's one Pakistan legislative development thing, but it is very remote. फवाद साहब, Fawad Saab. वैसे फवाद चौधरी साहब आ रहे हैं, मैंने कहा मैं अनाउंस कर दूं, तो इसे हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे उनके लिए. फवाद चौधरी साहब के लिए थी तालियां. अच्छा, मिफ्ता, डू यू वांट टू से समथिंग? मैं वरना और क्वेश्चन लेती हूँ जी. किधर है हमारे माइक वाले? वो उधर पीछे जी. जी अच्छा, ये मैं 2-3 सवाल इकट्ठे लूँगी फिर ताकि जवाब हम कर लें, और तब तक फिर होपफुली फवाद चौधरी साहब आ जाएंगे, फिर आप सिर्फ उन्हीं से सवाल करिएगा. मेरे ख्याल में उनकी मकबूलियत है ना, आप तो नहीं जाते. सब दोस्तों को लंबा मैं कर रही हूँ प्लीज़. ये ऑर्गेनाइजर्स को ज़रा मैं बता दूँ, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ बिकॉज फवाद चौधरी साहब आ रहे हैं. उन्होंने मुझे कहा है वो 15 मिनट तक पहुँच जाएंगे, तो बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए और सुनने के लिए भी बैठे थे. कोई बात नहीं, तो आप थोड़ा सा वो कर लीजिएगा जी. ये 2-3 क्वेश्चन. हाँ जी, मेरा ये पूरे पैनल से एक सवाल है कि पैनल पे बात हुई है कि क्या नाम है, हो ना, पैनल पे बात हुई है कि क्या नाम है मौलवी धरने देते हैं. तो मैंने एक ये बात पूछनी थी कि हम सब नारा लगाते हैं हुर्मत रसूल पर या उनकी इज़्ज़त पर हमारी जान भी कुर्बान है, तो आलमी सतह पे क्यों नहीं बात होती इसकी? जैसे एक कानून पेश किया गया था फ्रांस के मामले पे, तो उसके ऊपर सब ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दें तो मेहरबानी है. 2-3 सवाल और ले लें. एक वो प्लीज़ उधर, ये एक्चुअली हर लेन से एक एक कर ले, एक दरमियान से यहाँ से राइट तक के 3-4 जो है वो सवाल हो जाएं, फिर उसके बाद हम करें. जी अस्सलाम वालेकुम. अहमद साहब बहुत शुक्रिया एंड गुड टू सी यू. मुस्तफ़ा साहब, 2 सवालात हैं, एक पॉलिटिकल और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड. आपने बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिसेंटली जजमेंट दी, एंड एज ए लॉयर आई एग्री यू कि उसके अंदर उन्होंने जो मेंबर्स का राइट टू वोट है वो ख़त्म कर दिया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंट्राडिक्शन हैं उसको ख़त्म करना तो आपका काम है. दुनिया की कौन सी डेमोक्रेसी में ये होता है कि अगर एक मेंबर पार्लियामेंट जो है वो अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करता है और वो डी सीट हो जाता है? तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्राडिक्शन नहीं है? भाई पुत्र हूँ तू घर जा, तू पार्टी के खिलाफ वोट देता है. तो आप सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर रहे हैं कि आपकी जो फेलियर्स हैं वो उसको करेक्ट करे. और दूसरा, कौन सी डेमोक्रेसी में ये होता है कि जिस पार्टी टिकट पे आप इलेक्ट होके आते हैं आप अपनी मुखालिफ पार्टी के पीएम के कैंडिडेट को वोट करते हैं? कभी लेबर या टोरीज में ये हुआ है ब्रिटेन के अंदर या जितनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं? तो कुछ हमें भी समझना होगा कि वो जो 24 बंदे बैठे हुए थे वो बाजवा साहब ने बिठाए हुए थे. और ठीक है, दो सवाल और प्लीज जरा, ताकि 2-3 और लोगों का सवाल. वन मोर क्वेश्चन ब्रीफली. आपने कहा कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए जहाँ पे फौज भी बैठे, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी. जहाँ पे भी सिविल मिलिट्री की लड़ाई हुई है, कोई एक एग्जाम्पल बताएं जहाँ पे नेशनल डायलॉग के जरिए सिविलियन सुप्रीमेसी आए हो. अर्दगान ने पीपल पावर के जरिए ली थी. अगर 111 ब्रिगेड को पीपल पावर से रोक वो आपको मार. ठीक है, थैंक यू जी. आप सवाल कर लें और मैं 2 सवाल और लेकर और फिर मैं आंसर्स लेके तब. हाँ जी, जी अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ दुर्र अकरम, आई एम मेंबर ऑफ द प्रेस. ये कहानी स्टार्ट तो हुई थी कि पॉलिटिशियंस प्रॉब्लम है कि नहीं, लेकिन कहानी तो
पास द पार्सल गेम बन गई है. तो प्लीज कंक्लूजन क्या थी? आर पॉलिटिशियंस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आर पॉलिटिशियंस द प्रॉब्लम, और आर पॉलिटिशियंस विक्टिम लाइक ऑल ऑफ अस? और अगर सर आप सब विक्टिम हैं, सुपरफ्लुअस कैरेक्टर बन ही गया, तो फिर सर पार्लियामेंट को बंद कर देते हैं. ठीक है, एक सवाल उधर इस साइड से भी ले लें, क्योंकि इन दो साइडों से हो गए, एक इस साइड से सवाल ले लें, और फिर मैं जी पहले से कहूँगी जवाब. जी जी फवाद साहब जरूर. कमेंट एक फवाद तो हसन जो- फवाद साहब है जी, I'm बहुत फवाद ये हसन जी, विक्टिमाइज thank भी हुए और इन्होंने भी बड़ी कॉस्ट पे की है. एक तो आपका जो बुनियादी क्वेश्चन था कि जी यूथ के लिए क्या है, उसका अनफॉर्चुनेटली तीनों में से किसी से जवाब नहीं आया, तो प्रॉबेबली दे नीड टू थिंक मोर अबाउट इट. बट जस्ट फॉर आई थिंक फॉर ए हिंट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यूथ नौकरियाँ तो खुद अपनी काबिलियत की बुनियाद पे ले लेगी. इस चीज़ के पीछे हम नहीं छुप सकते कि वापडा ख़राब है और दूसरी चीज़ें ख़राब हैं इसलिए इनको नौकरियाँ नहीं मिल रही या हमने नौकरियाँ नहीं देनी. इशू ये है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में और इनके थॉट प्रोसेस में और जो आप लोगों का मैनिफेस्टो है उसमें इन लोगों की सोच कहाँ पे आ रही है और कहाँ पे नहीं आ रही. डू यू हैव are the parties prepared to change the old faces and bring in the fresh blood and the fresh thought? That is something that you need to think. दूसरा, जस्ट अहमद साहब आपसे मेरा क्वेश्चन ये, आपने ये कहा कि यू आर देयर टू रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. आई एम सॉरी, थोड़ा सा हमें रीथिंक करना पड़ेगा ऑन द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर, एंड प्रोबेबली दैट इज द बेसिक इशू जिसकी वजह से आज तक पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को अपना सही रोल नहीं मिल सका. यू आर देयर टू लेजिस्लेट, and the only enforcement power a legislator has is through legislation. जिस दिन जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने वो जजमेंट दी थी, it should have been thrown out by a legislation. और अगर वो दोबारा देते तो it should have been thrown out again by a legislation. Number 2, अगर तीसरी मर्तबा वो आती तो then the political party in power should have gone to the polls. The actual power belongs to the people. जिस दिन किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ या किसी मिलिट्री अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी लोगों में वापस चली गई, आई कैन अश्योर यू द सोसाइटी एंड द सिस्टम विल चेंज. Sir, I appreciate. I actually. This is quite an important debate, and I really. सर मैं एक सेकेंड जी प्लीज. मुझे एक सिर्फ ये जो भी फवाद साहब ने बात की है, नो दिस इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट. ये सवाल कि मेरा ताल्लुक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना और लेजिस्लेशन, ये दोनों काम ही इम्पोर्टेंट है. और मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक लेजिस्लेटिव पार्ट था तो तारीखी एतबार से इस चीज़ ने सफ़र तय किया. हुआ यूँ है कि ये पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थीं उनके मुतल्लिक ये बात थी कि उनका जो किरदार है और उसके अंदर बैठे जो अरकान हैं उनका किरदार सिर्फ कानून साजी की हद तक है. जब इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल से पार्लियामेंट का सफ़र तय किया तो इस बात का इदराक हुआ कि ये जो मसाइल हैं ये अवामी नुमाइंदगान के हल करने से ही हल होंगे. तो ये दो आपके पास इसकी दो जहतें बन गई, एक कि आपने कानून साजी करनी है और एक अवामी मसाइल का हल करना है. तो अवामी मसाइल का हल कानून साजी के ज़रिए पार्लियामेंट की अपनी वर्किंग इसको सजेस्ट करती है. क्वेश्चन आवर इज़ नथिंग अदर देन दैट. लेजिस्लेटिव पार्ट मुझे प्राइवेट मेंबर के तौर पे राइट ज़रूर देता है, लेकिन लेजिस्लेटिव पार्ट मोस्टली एग्जीक्यूटिव के डोमेन में ही रहता है. इसकी वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे है. अब हमें आइन को पढ़कर, आइन में रहकर, आइन के मुताबिक चीज़ें करनी हैं. अगर उसमें तब्दीली करनी है तो भी उसी अंदाज से जैसे दी गई है. सो आई टेंड टू एग्री विद फवाद साहब व्हाट ही सेज कि जब आप बड़े फैसले कर रहे होते हैं, अगर किसी जज ने कोई गलत फैसला दिया है तो लेजिस्लेटिव पार्ट में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसको अंडू करे. यस सर, आई एग्री, ये ऐसे होना चाहिए और बदकिस्मती से आज तक नहीं हो सका. थैंक यू. इसी कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ सामने लाना ज़रूरी है और उसमें आप लोगों से भी मैं इनपुट चाहूँगा और ये सवाल आपसे भी करना चाहूँगा कि आपके ये इल्म में होगा कि जो मैच्योर डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पर जो MPs इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाते हैं
امریکہ میں اگر کانگریس میں یا سینٹ میں جا رہے ہیں, ہاؤس آف کامنز میں یو کے میں جا رہے ہیں, دیگر جگہوں پہ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں, تو ان کا ایک ووٹنگ ریکارڈ کا ایک ٹریک رکھا جاتا ہے, اور وہاں پر جو ان کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں وہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ میرا جو ریپرزینٹیٹیو تھا اس کا ووٹنگ ٹریک اور اس کی ووٹنگ ہسٹری کیا رہی ہے. پاکستان میں کیونکہ ہماری جو پالیٹکس ہے وہ ڈیولپمنٹل پالیٹکس کی طرف جا چکی ہے, لوگوں کو ایک پیٹرنیج کا سسٹم ہے اس کے اندر oblige کرنے کی طرف جا چکی ہے, تو یہ چیزیں کانسٹیٹوئنٹس کے لیے بھی میٹر نہیں کرتی کہ یار جو یہ میرا جس کو میں نے منتخب کیا تھا اس کا ووٹنگ ریکارڈ کیا رہا ہے. میں آپ کو اپنی پرسنل ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں 2010 سے لے کے 2013 تک مشیر تھا گیلانی صاحب کی اور پھر بعد میں پرویز اشرف صاحب کی کیبنٹ میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں. میرے پاس ہیومن رائٹس کا ڈپارٹمنٹ تھا. میرے اس وقت جو چیلنج ہم جو فیس کر رہے تھے, جی ایس پی پلس آپ نے ایک نام سنا ہوگا کہ وہ پاکستان کو ایک پریفرڈ ایکسیس ٹو یورپین مارکیٹس ہمارے گڈس کے لیے چاہیے تھی, اور اس جی ایس پی پلس کو حاصل کرنے کے لیے جو یورپین گورنمنٹس تھیں, جو یورپین پارلیمنٹ تھی, ان کے دیگر جو ادارے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو اگر آپ ٹھیک کریں تو دین ہم آپ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر بھی کریں گے اور آپ کو ایکسیس بھی دیں گے, اسٹیٹس بھی دے دیں گے جی ایس پی پلس کا. 7 کور ٹریٹیز ہیں ہیومن رائٹس کی, پاکستان ہیڈ سائنڈ اے فیو آف دیم, پاکستان ہیڈنٹ. ہم نے کچھ ٹریٹیز کو سائن کیا, پھر کچھ ٹریٹیز کے اوپر پاکستان نے ریزرویشنز لی ہوئی تھیں, آبجیکشنز لی ہوئی تھیں. فار ایگزامپل آئی سی سی پی آر ہے, انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, اس میں جو سیکشن تھا ایکول انجوائمنٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس بائی مین اینڈ ویمن, اس کے اوپر ہم نے آبجیکشن لی ہوئی تھی کہ وی ایکسیپٹ دا ٹریٹی بٹ وی ڈونٹ ایکسیپٹ دس پرٹیکولر آرٹیکل آف دا ٹریٹی اینڈ وی وونٹ امپلیمنٹ اٹ. پھر ٹریٹیز کی ریٹیفیکیشن کا ایشو تھا, وہ کیا. پھر نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس تھا, وہ ایک انڈر دا پیرس پرنسپلز ایک تھا ان کا کہ آپ کے ہاں واچ ڈاگ باڈیز جو ہیں وہ اتنی نہیں ہے کہ جتنی ہونی چاہیے جو ان ایبیوزز کے اوپر نظر رکھ سکیں. ہم نے وہ لیجسلیشن پاس کرائی, نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن بھی بنایا, اس کو پورا ریویمپ کیا, انڈیپینڈنٹ بنایا, نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس بنایا, نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چلڈرن بنایا. یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے کی کہ ہم جی ایس پی پلس حاصل کر سکیں, ہمیں ملا. لیکن کیا آج اگر یہی چیزیں میں اپنے حلقے میں لوگوں کے پاس لے کر جاؤں کہ جناب, اور میں لے کے بھی گیا 2013 کا جو الیکشن تھا اس کے اندر میں جو اپنے فلائرز بنائے تھے لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کے لیے, اس کے اندر میں نے یہ چیزیں لکھی تھیں. اور جب میں وہ لکھ رہا تھا تو مجھے ایک صاحب نے, میرے دوست نے کہا کہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں, لوگ ان چیزوں کے اوپر تھوڑی ووٹ دیتے ہیں. تو ایک ہمارا ڈیولپمنٹ ماڈل جو پالیٹکس کا وہ شفٹ ہو گیا کہ جس میں ہم نے سڑکیں, گلیاں, اور وہ بھی ہمارا جس طرح آپ نے لوکل گورنمنٹ کا ذکر کیا کہ لوکل گورنمنٹ نہ کرانے کی وجہ سے. اور دوسرا پھر اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ یار میں جو بھی کام کروں لیجسلیشن کے حوالے سے وہ اینڈ آف دا ڈے اٹ وونٹ گیٹ اپریشیٹڈ, تو لوگ جو ہیں اس کے اوپر ووٹ نہیں دیں گے. تو پرابلی ایک یہ بھی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنا انٹرسٹ نہیں نظر آتا. جسٹ اے تھاٹ. فواد صاحب کا جو میرے خیال سے ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ لیجسلیچرز جو ہیں وہ اگر لیجسلیشن پہ اس وقت بھی زیادہ کانسنٹریٹ کر سکتی ہیں جب لوکل گورنمنٹس امپاورڈ ہوں اور وہ لوکل ڈیلیوری کر رہے ہوں, تاکہ اتنی لوکل ڈیلیوری نہ کرنی پڑے. لیکن جو احمد صاحب نے بات کی ہے, تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ امریکہ میں ایک دریا ہے مسسپی ریور, تو وہ کافی اسٹیٹس کی باؤنڈریز کے درمیان ہوتا ہے. تو اس مسسپی ریور کے اندر ایک سائڈ جو ہے کہ ایک اسٹیٹ میں جو لیویز بنی ہوئی ہیں, جو بینکس بنے ہوئے ہیں وہ اونچے ہیں اور ایک سائڈ میں نیچے ہیں. ظاہر ہے جب دریا میں وہ آئے گا, اگر طغیانی آ رہی ہے یا فلڈ لیول آ رہا ہے تو دونوں طرف برابر ہوگا. لیکن کیونکہ یہاں کا سیدھے ہاتھ والے اسٹیٹ کا کانگریس مین زیادہ یا سینیٹر زیادہ پاورفل تھا, تو اس نے اپنے حلقے میں زیادہ کام کروا لیا اور اس نے زیادہ بڑھا لیا. دا پوائنٹ از کہ ایون ان امریکہ اور میچور ڈیموکریسیز لیجسلیٹرز جو ہیں اس کو پورک بیرل پالیٹکس کہتے ہیں کہ دے ڈو اسٹف ان دیئر اون کانسٹیچوئنسیز ان دیئر اون اسٹیٹس. یہ سوال جو ہے وہ ہر جگہ پوچھا جاتا ہے پوری پاکستان میں, پوری دنیا میں, کہ بھائی واٹ ہیو یو ڈن فار می لیٹلی. تو جس کے اندر آپ لیجسلیشن کا بھی کام کرتے ہیں لیکن یہ کام کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں سچی بات میں آپ کو بتاؤں, جو مصطفیٰ نے کہا کہ لوگ ہر وقت, اگر آپ حلقے میں الیکشنز پہ جائیں یا کیمپین پہ جائیں یا اگر آپ ایسے بھی کہیں چلے جائیں, تو لوگ جتنے جیب میں آپ کے پرچیاں ڈال رہے ہوتے ہیں وہ نوکریوں کی پرچیاں ڈال رہے ہوتے ہیں. ایک چلو نوکریوں کا فقدان ہے, لیکن دوسرا پرابلم بھی کہ دیر از نو ادر لیول آف گورنمنٹ.
آپ نے کبھی مثال کے طور پر لوکل گورنمنٹ کو امپاور ہی نہیں کیا. تو وہ جو آپ کا کنسٹیچوئنٹ ہے وہ صرف ایم پی اے یا ایم این اے کو ہی دیکھ سکتا ہے, کیونکہ اس کا لوکل کاؤنسلر تو ہے ہی نہیں, یو سی چیئرمین تو ہے ہی نہیں, وہ جو آپ کا وارڈ کاؤنسلر تھا وہ تو بیچارہ ہے ہی نہیں. اگر وہ ہوتے تو شاید یہ والا جو فرض ہے یہ بڑھ جاتا اور وہ بھی کچھ کام کر لیتے. تو ایک تو میرے خیال سے فواد صاحب کا اشارہ یہ تھا. یہ جو بہن نے بات کری ہے جرنلسٹ نے کہ یہ ٹاپک کہاں سے شروع ہوا, تو بہن وہ دیکھو وہ بات تو ہم میرے خیال سے طے کر چکے ہیں کہ اٹ وڈ بی گروسلی رانگ to only blame politicians for where Pakistan is today. It would be unjust to only blame politicians for Pakistan today. یہ بات آپ ضرور دیکھیں. اب جیسے نیب کی بات ہوئی ہے, ایبڈو اور نیب کی بات ہوئی, تو نیب جو ہے وہ صرف سیاستدانوں کو اور بیوروکریٹس کو دیکھ سکتی ہے اور کسی کو نہیں دیکھ سکتی ہے. تو مطلب کیا سیاستدان اور بیوروکریٹس ہی بے ایمان ہو سکتے ہیں کیا؟ سیریسلی. سو تھنک اباؤٹ دس. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے کہ مطلب کیا یہی ہو سکتا ہے, کوئی اور بے ایمان نہیں ہو سکتا؟ اور میں آپ سے ایک بات یہ بھی پوچھ رہا ہوں کہ یہ اتنے عرصے سے نیب ہے, کہ پاکستان میں کرپشن کم ہو گئی ہے؟ اتنے لوگوں کو نیب نے ڈالا ہے, کبھی یہ تو جا کے دیکھیں کہ نیب کتنے کیسز جیتا ہے, کہ کتنے بے گناہ لوگوں کو ڈالا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ نیب کیوں آیا تھا. یہ مشرف صاحب جو اب بالکل اس میں کیا بحث ہے. میں تو بھائی دیکھو میری بات, اب دیکھیں اب مثال کے طور پہ ایک منٹ میں جواب دیتا ہوں. لیٹ می آنسر دس. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور یہ فواد صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, and he's seen government about as closely as anybody, کہ جب شاید عباسی صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ نیب کے قانون کی ترمیم کریں, تو ثاقب نثار صاحب نے پیغام بھیجایا تھا کہ تم کرو گے تو میں اس کو انکانسٹیٹیوشنل کر دوں گا. ٹھیک ہے, یہ بات طے ہے. اور اس کے بعد اگر نیب کے لاز کو چینج کیا ہے تو سب یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی نیب کے لاز کو ترمیم کرنے کے لیے حکومت آئی تھی. تو مجھے بتلائیے کہ کیا ترمیم کری ہے, آپ کو پتہ ہے؟ کسی کو یہ پتہ ہے کہ کیا ترمیم کری ہے؟ کہ کسی ایک چیئرمین کے پاس یہ وقت یہ وہ نہ ہو کہ وداؤٹ چارج مفتاح اسماعیل کو یا فواد حسن فواد کو پکڑ کے جیل میں ڈال دے اور 5 مہینے یا ان کے کیس میں 2 سال تک جیل میں رکھے وداؤٹ چارج. تو یہ تو زیادتی نہیں ہونی چاہیے نا. یہ جب ہے نا, اگر آپ میں سے کسی کا رشتہ دار جیل میں جائے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گی کہ نیب کتنا اچھا ہے یا کتنا. اچھا سوری, میں ریپ اپ اس کو اس لیے کری ہوں, آپ لوگ اگر لاسٹ کامنٹ نہیں, سوال ہم اور نہیں لے سکتے کیونکہ ملک صاحب کی کمٹمنٹ اور فواد جو ہے. اچھا سوری بیرسٹر صاحب, آپ اس وقت پلیز آپ کر لیں, اور آپ کا آخری سوال. آپ کو دیکھ کے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست آپ نے جو آرگومنٹس یہاں پہ آج پیش کیے ہیں, بہت ویلڈ اور بڑے ہی ٹو دا پوائنٹ. اور ینگ جنریشن یہاں پہ بیٹھی ہے. بیرسٹر فیروز جمال میرا نام ہے, ایکس فیڈرل منسٹر ہوں, اور ملک صاحب کے ساتھ آج ہم یہاں پہ آئے ہیں. بات یہ کہ زندگی میں جو ہے نا ہوپ جو ہے نا, کبھی وہ نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ یہاں پہ ینگ جنریشن یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سن لینا سنیں, زندگی میں آپ ابھی ینگ ہیں, ابھی یونیورسٹیز میں ہیں, اور ایک ہوپ آپ کی جو ہے نا, ایک وہ برقرار رہنی چاہیے. میں آپ کو 2 چیزیں صرف بتاتا ہوں کہ یہ ملک 75 سال کا انہوں نے ذکر کیا. آپ ایک کتاب پڑھیں, وہ ہے مائی لاسٹ 3 days with قائد اعظم بائی ڈاکٹر الہی بخش, جو ہمارے فاؤنڈر تھے اس ملک کے قائد اعظم, کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے آخری جو 3 دن تھے, جو ان کے پرسنل فزیشین ہیں. تو یہ قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے, اور آج ہم یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ آ کے یہ اس کا اختتام ہوتا ہے. 2 چیزیں میری یاد رکھیں, ایک ہوتی ہے فائنینشیل کرپشن اور ایک ہوتی ہے مورل کرپشن. یہاں پہ آپ جتنے کافی سارے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, ہو سکتے ہیں زیادہ تر پی ٹی آئی کے ہوں, نون کے ہوں, جس پارٹی کے بھی ہوں, آپ ایک چیز پہ یہ غور کریں کہ آپ ایک چیز پہ, اس چیز پہ ذرا غور کریں. ایک بات پہ سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں, ایک چیز پہ غور کریں کہ کوشچن میں آپ سے صرف یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز پہ غور کریں
کہ ہم بلیم کرتے ہیں پولیٹیشینز کو, ہم بلیم کرتے ہیں جوڈیشری کو, ہم بلیم کرتے ہیں جنرلز کو, ہم بلیم کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. یہ سارے بلیم ہم کرتے رہتے ہیں. کبھی آپ یہ سوچیں کہ ہم ایسے لوگوں کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ ہم کوشچن جو ہے یہ کرتے ہیں, ہم ایسے پارٹیز کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ریپ اپ کرنا ہے کہ ملک صاحب کی میٹنگ ہے. ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں جو مورلی کرپٹ لوگ ہوں, جو فائنینشیل کرپٹ لوگ ہوں, ہم ایسے لوگوں کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے. کیوں؟ تھینک یو ویسی صاحب, بہت شکریہ میرے پینل کا, آڈینس کا. سوری سب کے سوالات نہیں لے سکی. اینڈ فواد کنڈ کم. جی کیا جی نہیں بس کوشچنس ختم. اب آپ لوگ بس چلتے چلتے پوچھ لیجیے گا پلیز. ملک صاحب کی بھی ایک میٹنگ ہے اور ہم لوگوں نے بھی نکلنا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایوری ون.